انسان کی وہ خواہش نظر آتی ہے جو منفی ہے، حاصل کار ہم اور اس کا نتیجہ بھی بہت واضح ہے، اور ایک طرح سے وائلنس ہے اور ایک طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑا آتے ہیں، ان کو اس گفتگو کے ذریعے الگ تھلگ کیا جائے۔ ایران کے سابق صدر محمد خاتمی تہران میں 3 کنال کے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ گھر پر صرف 2 سیکیورٹی گارڈ موجود تھے۔ ان کے بہت سے معاونوں میں سے ایک نے استقبال کیا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے ملاقات ہوئی، فوراً ہی گفتگو شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First of all, I'm very, very thankful to you that you gave us your precious time at such a short notice. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I wanted to speak to you in nice language Urdu. میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کی خوبصورت زبان اردو میں بات چیت کرتا اور آپ کے سوالوں کا جواب دیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں فارسی میں گفتگو کا آغاز کروں گا، آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، تو میں جو فارسی میں کہوں گا بہرحال اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ عالی جناب، آپ کو ایران کے دانشور صدر کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے تہذیبوں کے درمیان مذاکرات اور گفتگو پر زور دیا تھا، مگر اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تہذیبوں کے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ ہم اس تصادم کو روک سکیں؟ وقتی ما به دنیای امروز ہم آج کی دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرح سے ٹکراؤ ہے اور ایک طرح سے وائلنس ہے اور ایک طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑا جاری ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جو انسانیت ہے وہ اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے۔ انسان جو ہے وہ صاحب عقل ہے، اور سب سے اہم جو خاصیت اور خصوصیت انسان کی ہے کہ وہ سخنور ہے اور وہ بات کرتا ہے، اور انسانوں کے درمیان آپس میں جو رابطہ ہے اس کی سب سے بڑی علامت بھی یہی ہے کہ وہ آپس میں اس کلام کو برقرار کریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو رسمی طور پر روابط برقرار ہیں وہ تسلط پسندی کی بنیاد پر ہیں، اور جس میں زیادہ تر ہمیں انسان کی وہ خواہش نظر آتی ہے جو منفی ہے، حاصل کار ہم اور اس کا نتیجہ بھی بہت واضح ہے۔ جنگ، اشغال، قبضہ سرزمینوں پر، تحقیر اور اقوام کی تحقیر یا تذلیل، و در مقابل اس کے ساتھ جو ہے وہ قتل و غارت اور ٹیرر و اعمال اور تشدد، نتیجے اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے اور نامنی و نگرانی مشرق و مغرب میں، اور کہا جائے گا کہ تمام انسانیت کے لیے یہ جو ہے چیز یہ ایک بہت بڑی تشویش پیدا کرتی ہے، اور انہیں تشویش لاحق ہے اس صورتحال سے۔ همین وضعیت کافی است که ما را به این نتیجه برسونه که اور یہی صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ بہت لازم ہے انسانیت کے لیے کہ وہ لوٹے اس طرف کے آپس میں ایک قسم کا ڈائیلاگ یا گفتگو برقرار ہو، و من فکر میکنم اور میرے خیال میں انسانی ضمیر جو ہے وہ مشرق و مغرب میں اس صورتحال کے باعث ایک جو ہے ایسی حالت میں ہے جسے بہت ہی ناپسندیدہ حالت قرار دیا
جا سکتا ہے و بیش از هر زمان اور دیگر از ہر دور سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپس میں یہ جذبہ ہو کہ گفتگو کی طرف قدم اٹھایا جائے. گرچه صاحبان اور یہ ایسی حالت میں ہے جب کہ وہ لوگ جو صاحبان اقتدار ہیں، جو تعصب کا شکار ہیں اور جو صرف اپنے ہی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس گفتگو کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے. یکی از اهداف گفتگو اور اس گفتگو کا ایک ہدف یہ ہے کہ اس انسانی وجدان کو یا اور ضمیر کو بیدار کیا جائے، و نیز اور یہ کہ ایسے افکار کو جو عالم اسلام یا اس کے باہر کے دائرے میں موجود ہیں، جو انتہا پسندی کا رجحان رکھتے ہیں، ان کو اس گفتگو کے ذریعے الگ تھلگ کیا جائے. میں اس گفتگو کے ضمن میں جو مستقبل پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے روشن مستقبل نظر آتا ہے. و یکی از برنامه اصل پروگرام جو میرا ہے، جس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں بین الاقوامی سطح پر، وہ یہی گفتگو ہے جو تہذیبوں کے درمیان اور ادیان کے درمیان در حقیقت ہونی چاہیے.